کر رہا ہوں اور مجھے پورے مجمع سے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے خیر و عافیت کے ساتھ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے دستور اہل سنت کے مطابق ہم اور آپ ایک جسم اور ایک جاں ہو کر پوری توانائی کے ساتھ مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا کے تصور میں اپنی نجات و مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی نجات و مغفرت کے لیے، دارائن کی سعادتیں، برکتیں، عظمتیں، نعمتیں، عزتیں، شرافتیں حاصل کرنے کے لیے اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، باواز بلند جھوم کر دیوانہ وار، مستانہ وار، عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. اللہ جل شانہ کا بے پایا شکر اور احسان کہ اس نے خاص کرم اور فضل فرمایا. ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت حضرت قاری عثمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم پر کہ انہوں نے اللہ ہی کی توفیق سے آج کا عظیم الشان روح پرور اجلاس تعلیمی کانفرنس کے نام سے اہتمام و انتظام کیا، جس میں میں اور آپ چند گھڑیوں کے لیے دنیا جہان کے تمام تر غفلتوں میں ڈال دینے والے کاموں سے اپنے دامنوں کو بچا کر اس مقدس محفل میں حاضری کی سعادتیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ حضرات سے بھی پلیز گزارش ہے، جو انتظامی حضرات والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، آپ حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جائیں، کچھ سن لیں. اگر مجھے آپ کے نام یاد ہوتے تو میں آپ سب کے ایک ایک کا نام لے کر آپ کے حوصلوں کو، آپ کے جذبوں کو سلام کرتا اور آپ کو بھی. یہ سمجھے واقعی سب کے سب قابل تعظیم بھی ہیں اور تکریم بھی ہیں. میں آپ سب کے حوصلوں کو اور آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں. میرے بھائی، میرے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے. حضرت مولانا قاسم شمسی صاحب جو فخر صحافت ہیں، ان کے جاننے نہ جاننے سے، یا علماء ذوی احترام یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. مگر اللہ کی عزت کی قسم، جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آپ کو جانتے ہیں، حضور آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کی دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں، آپ کے چہروں سے بھی واقف ہیں. لہذا سائلنٹ ہو کر سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سننے کی آپ سعادت حاصل کریں. مجھ سے بیشتر شاندار و جاندار خطابات آپ نے سماعت کیے. بس کچھ لمحے کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، پھر میرے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا ابصار صاحب کی بھی جو ہے خوبصورت تقریر ہوگی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اولاد رسول جن کے آپ کافی دیر سے منتظر ہیں، الحمدللہ حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کا خوبصورت کتاب آپ سماعت کریں گے. بس ایک سننے کا ماحول بنائیں، افراتفری ختم کریں، دل جمعی کے ساتھ باتوں کو سننے کی کوشش کریں. میرے بھائی، جلسوں کی کمی نہیں ہے، جلسے بہت ہوا کرتے ہیں، بہت ہوا کرتے ہیں، کانفرنس سے بہت ہوا کرتی ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے، ہمارا یہ حال ہے کہ اگر
عملی میدان میں دیکھا جائے تو جلسوں کے بعد عملی میدان میں کچھ فرق نہیں آیا ہے. بے نمازی کل تک جتنے تھے اتنے ہی ہیں بلکہ اور تعداد بڑھ گئی. حال یہ ہے کہ شرابی لڑکے معاشرے میں جتنے تھے وہ تعداد گھٹی نہیں بلکہ تعداد اور بڑھ چکی ہے. ذرا غور سے میرے جملوں کو سنیں آپ. سٹے کھیلنے والے کل تک معاشرے میں جتنے تھے وہ گھٹے نہیں بلکہ ان کی تعداد اور بڑھ گئی. ماں باپ کو ستانے والے کل جتنے تھے وہ گھٹے نہیں ان کی تعداد اور بڑھ گئی. بے حیائی کرنے والے جتنے کل تھے وہ تعداد گھٹی نہیں تعداد اور بڑھ گئی ہے. غرض کے بدعملی کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو صاحب لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسوں سے جیسا میسیج جانا چاہیے جسے قبول کرنا چاہیے. اصل میں ہم نے جلسوں کو صرف ایک دکھاوا نام نمود کے لیے رکھا ہے کہ صاحب شہرت ہو جائے چرچا ہو جائے کہ پریم نگر میں اتنا شاندار جلسہ ہوا پوری بھیڑ جمع ہو گئی تھی. یاد رکھیے بھیڑ سے کام چلنے والا نہیں. بھیڑ سے کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے جب تک اخلاص نہ ہو جب تک نیتیں درست نہ ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. شہرت سے بچیں ریاکاری سے بچیں چرچے سے بچیں. نیتوں میں اخلاص لائیں کہ سنانے والے کی بھی نیت اچھی ہو سننے والوں کی بھی نیت اچھی ہو. میں کوشش یہ کروں گا کہ میں بھی خلوص سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں. آپ بھی خلوص کے ساتھ میرے جملوں کو سنیں. آئیے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ بندو اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے یوں التجا کرو اے اللہ میرے ماں باپ پر تم مہربان ہو جا میرے ماں باپ پر مہربان ہو جا. اب ذرا غور کیجئے ذرا توجہ سے میرے جملوں کو سنیے غور سے سننے کی سعادت حاصل کریں. ذرا قرآن کا تیور تو دیکھیں. قرآن کیسی پیاری دعا ہمیں سکھا رہی ہے. قرآن نے کیسی پیاری دعا یہاں سکھائی ہے. ذرا غور کیجئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے یوں التجا کرو اے اللہ تو میرے ماں باپ پر دونوں پر مہربان ہو جا دونوں پر مہربان ہو جا. ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے یاد رکھیے دیوانوں اگر ہم زمین پر آئے ہیں تو آسمان سے ٹپکائے نہیں گئے ہیں زمین سے اگائے نہیں گئے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ہمیں آسمان سے ٹپکا بھی سکتا تھا زمین سے اگا بھی سکتا تھا مگر اللہ نے نہ تو آسمان سے ہمیں ٹپکایا ہے نہ زمین سے اگایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے بھیجا ہے ماں باپ کے وسیلے سے بھیجا ہے. اس لیے ماں باپ کی عظمت کو قرآن ان لفظوں میں بیان کر رہا ہے. یاد رکھو ماں باپ کے بے شمار تم پر احسانات ہیں. تمہارے دنیا میں بے شمار محسن ہوں گے مگر اور محسنوں کی طرح ماں باپ کے احسان کو نہ بھلا دینا کیونکہ ہماری فطرت یہ بن گئی ہے ہم اپنے محسنوں کے احسان کو بھلا دیتے ہیں. احسان کرنے والوں کے احسان کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں. مگر قرآن یہاں ہمیں بھولنے نہیں دیا. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے یاد رکھو تم دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجے گئے ہو بلکہ ماں باپ کے وسیلے سے بھیجے گئے ہو. ماں باپ تمہارے محسن ہیں ماں باپ تمہارے محسن ہیں. ان کے احسان کو یاد کرو ان کے احسان کو یاد کرو اور ان کے احسان کا بدلہ کما حق کو دے نہیں سکتے. جب ہم دے نہیں سکتے تو پھر ہم کریں کیا؟ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے قرآن ہمیں انداز دیتا ہے قرآن ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہا ہے. بندو یاد رکھو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ جو کچھ بھی مانگنا ہے بعد میں مانگنا. اگر ماں باپ ہیں تب بھی نہیں ہیں تب بھی تم پر ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے خیر کی دعا کرو ماں باپ کے لیے بھلائی کی دعا کرو. اللہ سے عرض کرو اے اللہ میرے ماں باپ پر تو مہربان ہو جا میرے ماں باپ پر مہربان ہو جا. آج آپ کہتے ہو مولانا کاروبار بند ہے مولانا کاروبار سے میں تنگ ہو گیا ہوں مولانا کاروبار نہیں چل رہا ہے کوئی تعویذ دو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیے ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اپنا محاسبہ کریں کہیں ہم قرآن کی تعلیم سے دور تو نہیں پہنچ گئے. آج
عائشہ ایجوکیشن سینٹر یہی پیغام دینا چاہتا ہے. یہ جو لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ان سے بھی گزارش کروں گا، میرے بھائی مدرسوں کے خلاف نہ جاؤ. یاد رکھو اگر مدرسہ ہے تو اسلام بچا ہوا ہے، مدرسہ ہے تو دین کی بقا ہے، مدرسہ ہے تو یاد رکھو تم باقی ہو. کیوں؟ اس لیے مدرسے کی اہمیت کو سمجھو. چاہے وہ مدرسہ للبنات ہو، چاہے وہ مدرسہ لڑکوں والا مدرسہ ہو یا لڑکیوں والا مدرسہ ہو، دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں. میں ذرا اہمیت سمجھا دوں، مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ چاہتے ہو سماج سے برائی ختم ہو جائے تو صاحب یہ برائی خاتمے کا پیغام کون سکھائے گا؟ اصلاح کون کرے گا؟ یاد رکھیے اگر آپ نمازی بھی بننا چاہتے ہو، مسجد جانا چاہتے ہو تو مسجد پکار کر کہے گی یاد رکھ میرے اندر آنا چاہ رہا ہے، میرے یہاں قدم رکھنا چاہ رہا ہے، مگر پہلے مسجد میں آنے کا ادب سیکھ لے، ادب سیکھ لے. مسجد میں آنا کیسے ہے؟ مسجد کہتی ہے یوں ہی تم قدم اٹھا کر مسجد میں نہ جاؤ، بلکہ پہلے مسجد میں آنے کا ادب سیکھو. مسجد کہتی ہے نماز پڑھنا چاہتے ہو پہلے تم سیکھو، پہلے سیکھو، نماز سیکھو. مسجد نماز نہیں سکھاتی، مسجد ادب نہیں سکھاتی، مسجد جو ہے تشہد نہیں سکھاتی، مسجد آپ کو تلاوت نہیں سکھاتی، مسجد آپ کو قرات نہیں سکھاتی، مسجد آپ کو نماز کے فرائض نہیں سکھاتی، مسجد آپ کو وضو کا طریقہ نہیں بتاتی، مسجد آپ کو اقتداء کا طریقہ نہیں بتاتی ہے، مسجد آپ کو علماء کا ادب، علماء کے ادب، علماء کا احترام مسجد آپ کو نہیں سکھاتی ہے. مسجد کہتی ہے میرے اندر آؤ گے پہلے وضو سیکھو، میرے اندر آؤ گے پہلے غسل کا طریقہ سیکھو، میرے اندر آؤ گے پہلے نماز کا طریقہ سیکھو، میرے اندر آؤ گے پہلے قرآن سیکھو. مسجد کہتی ہے یوں ہی آنکھیں بند کر کے میرے اندر نہ آؤ، پہلے سیکھو پھر آؤ. مگر مدرسے کا ذرا کلیجہ دیکھیں، مدرسے کا دل دیکھیں. مدرسہ کہتا مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ نماز نہیں آتی ہے، آؤ میں تمہیں نماز سکھاؤں گا. مدرسہ کہتا ہے التحیات تجھے نہیں آتی، آؤ آؤ میں تجھے التحیات سکھاؤں گا. مدرسہ کہتا ہے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے قرآن نہیں آتا، آؤ آؤ میں تمہیں قرآن سکھاؤں گا. مدرسہ کہتا ہے تمہیں وضو نہیں آتا، آؤ میں تمہیں وضو سکھاؤں گا. مدرسہ کہتا ہے تمہیں تشہد نہیں آتی ہے، التحیات یاد نہیں، آؤ میں تمہیں التحیات سکھاؤں گا. مدرسہ کہتا ہے تمہیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا نہیں آتا، آؤ میں تمہیں سکھاؤں گا. مدرسہ کہتا ہے تمہیں معاشرے میں جینا کیسا ہے تمہیں نہیں آتا، آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں. یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ آپ کو مدرسے میں ملے گی. معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کر ہمیں جینا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو یہ ساری باتیں مدرسے سکھاتے ہیں، مدرسے. اس لیے میرے ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے اگر حسد ہے تو قاری عثمان سے رکھنا، مگر قاری عثمان کے مدرسے سے حسد نہ رکھنا. اگر کینہ ہے تو عثمان سے رکھنا، ورنہ تو مومن کے دل میں تو کینہ ہی نہیں ہونا چاہیے. مومن کا دل تو مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا مدینہ ہونا چاہیے. اس لیے کینہ نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں. ارے مومن بنو، سچے مومن بنو. یاد رکھو جو سچا مومن ہوتا ہے وہی عاشق مصطفیٰ ہو. اس لیے توجہ سے میری بات سنیے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے بھی میری گزارش ہے، ان احباب سے بھی میری گزارش ہے، ہرگز ہرگز کبھی مدرسے سے چڑھنے کی کوشش نہ کرنا. کبھی تیرا قدم اس لیے نہ اٹھے کہ مدرسہ بند ہو جائے. یاد رکھو جس دن مدرسہ بند ہو گیا یاد رکھیے اسلام کا وجود مٹتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہتا، ایک حدیث یاد آ گئی ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے. مجھے تو ماں باپ کا ادب و احترام عرض کرنا ہے، ماں باپ کا مقام عرض کرنا ہے، مگر بات یاد آ گئی. سنیے، معلوم ہونا چاہیے یہ میری بات نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں العلم عماد الدین. علم جو ہے یہ دین کا کھمبا ہے، کھمبا ہے، یہ دین کا کھمبا ہے. ارے یہ مدرسہ نہیں، یہ دین کا کھمبا ہے، دین کا کھمبا ہے. اس لیے مدرسوں کا ادب و احترام کیجیے.
مدارس کا خیال رکھیے، مدارس کا خیال رکھیے۔ ابھی الحمدللہ دن کے اجالے میں عائشہ ایجوکیشن سینٹر کے تحت چلنے والا ادارہ، اس سے جو بچیاں جنہوں نے قرأت کا کورس مکمل کیا، ان بچوں کو چادر پیش کی گئی ہے۔ اب آئیے میں پھر آپ کو وہیں لے جا رہا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی، کوئی نعرہ نہ لگائیے، تسلی کے ساتھ سنیے، یہ افراتفری نہ مچائیں، آپ تسلی رکھیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اگر ایک نعرے لگ گئے تو صاحب بس نعرہ مت لگائیے، سنیے سنیے توجہ سے سنیے، میں آپ کو پھر وہیں لے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، الحمدللہ توجہ کے ساتھ سنیے، اور ہو سکے اگر زبانیں اگر سلامت ہیں تو ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، رب کو خوش کرنے کے لیے۔ پیچھے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو، کل صبح سبحان اللہ کہو گے، اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بھیڑ ہے، نہ جانے کس کی تسبیح قبول ہو جائے، اور ایک کے صدقے میں مجھ جیسے گنہگار کی بھی تسبیح قبول ہو جائے۔ لہذا توجہ رکھیے، پھر میں وہیں جا رہا ہوں۔ قرآن سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے لیے اللہ سے التجا کرو، دعائیں کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر دونوں پر رحم فرما، مہربان ہو جا۔ یعنی ماں باپ کے لیے اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہو، روزی کا دروازہ تنگ نہ ہو، کشادہ ہو جائے، مولوی کا تعویذ بھی اتنا کام نہیں کرے گا اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم پر، حضور کے اس فرمان پر عمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اولاد ماں باپ کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والی اولاد پر روزی کے دروازے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اب اپنا محاسبہ کرو، آج اگر روزی میں برکت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ماں باپ کو فراموش کر چکے ہو، ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیے ہو۔ اس لیے یہاں سے سیکھ کے جاؤ، قرآن سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر مہربان ہو جا، دونوں پر مہربان۔ کما ربیانی صغیرا، جیسا میرے ماں باپ کو تو نے بچپن میں مجھ پر مہربان کیا تھا، جیسے میرے ماں باپ کو تو نے میرے بچپن میں مجھ پر مہربان کر دیا تھا۔ ذرا یہاں توجہ رکھیے گا، قرآن کا انداز تو دیکھیں، قرآن کا انداز دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ یاد رکھیے میں علماء کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سنیں۔ اور علماء یہ میرے سر کے تاج ہیں، یہ میری ٹوپی کی زینت ہے، اگر یہ سن لیں تو ان کی مہربانی، میری اصلاح کی نیت سے سن لیں، مگر آپ اپنی اصلاح کی نیت سے میری بات سنو، توجہ رکھو۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ عرض کرو مہربان ہو جا میرے رب میرے ماں باپ پر، جیسے میرے ماں باپ میرے بچپنے میں، بچپن یہ والی زندگی یاد نہیں قرآن ہمیں دلا رہا ہے۔ آج یہ والی زندگی کون سی؟ 25 سال، 50 سال، 40 سال، اور 20 سال، 18 سال، 17 سال، اور نیچے اترو 10 سال۔ آج تو 5 سال کے بچے کو بھی شعور ہے، وہ بھی جانتا ہے، اسے بھی تمیز ہے۔ یہ والی زندگی قرآن یاد نہیں دلا رہا ہے۔ آج آپ کو شعور ہے، آپ کو تمیز ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، موسم جیسا ویسے ہی آپ کا لباس۔ آج آپ کو تمیز ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کیا کرنا ہے میرے بھائی، آپ مجھ سے کہیے نا، میں کروں؟ اچھا، کسی مخلوق کو تقریر سنا رہا ہوں یا دوسری مخلوق کو سنا رہا ہوں میں؟ اگر آپ کہہ دو گے کہ وہ فرشتے والی جو مخلوق ہے اس مخلوق کو سناؤ، تو پھر آنکھیں میں بھی بند کر لیتا ہوں، تم بھی آنکھیں بند کر لو، پھر اسی کو سناتے رہیں گے ہم۔
اگر میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے بھائی تو توجہ یہاں رکھیے نا، یہاں توجہ رکھیے نا، نہیں سمجھے؟ اصل میں یہ اس طرح سے نا ہوتا کیا، بولنے والے کے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. جب آپ کی توجہ رہے گی، توجہ سے سنو گے تو کچھ پیغام آپ لے سکتے ہو. پھر آپ وہیں پہنچیے، وقت پر جنہیں آنا ہے وقت پر آ جائیں گے. آپ توجہ رکھیے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور ضرور آپ سنیں گے انہیں. ہاں بس آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجیے اور سنیے. میں عرض کر رہا تھا یہ والی زندگی نہیں. آج تو آپ کو شعور ہے، بھوک لگتی ہے آپ کھانا مانگتے ہو، پیاس لگتی ہے پانی طلب کرتے ہو، آپ کو پتا ہے نا یہ سب. آج آپ کو شعور ہے، آپ کو تمیز ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ سب جانتے ہو. مگر آؤ قرآن پر قربان ہو جائیں، قرآن پر قربان ہو جائیں. میرے بھائی، میری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے. قرآن کو بھی ہم نے طاق پر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ ہاتھ پہنچتا ہی نہیں، ہاتھ پہنچتا ہی نہیں. آج تو حال یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کے گھر میں پہنچو، کوئی بھی مسلمان ہو، صرف سرمایہ داری طبقہ نہیں، سرمایہ دار کے بنگلے میں جاؤ یا رکشہ چلانے والے کی جھوپڑی میں جاؤ، سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. اگر آپ اس گھر میں جاؤ تو وہاں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا، قرآن نظر نہیں آئے گا. خوبصورت الماریاں نظر تو آئیں گی، تجوری نظر تو آئے گی، گھر کا ڈیکوریشن تو نظر آئے گا، مگر اگر آپ کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ قرآن کہاں ہے تو کہیں قرآن نظر نہیں آئے گا. ہاں جتنی بڑی دیوار ہے، دیوار کے سائز کا LCD اسکرین تو آپ دکھائی دے گا آپ کو، مگر قرآن نظر نہیں آئے گا، قرآن نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی رکشہ چلانے والا ہے، جھوپڑی میں رہ رہا ہے، فوٹ پاتھ پہ بھی رہ رہا ہے، تو آپ وہاں بھی پہنچ جاؤ تو اس کی جھوپڑی پہ بھی چھتری نظر آئے گی، اندر ٹی وی کا اسکرین تو نظر آئے گا، مگر قرآن نظر نہیں آئے گا، قرآن نظر نہیں آئے گا. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک گناہ ہو کر. ہم نے قرآن سے جو رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے کمزور کر لیا، کمزور کر لیا. میں عرض کر رہا تھا قرآن پر قربان ہو جاؤ. یاد رکھو اگر گھر کو سجایا ہے، جب گھر میں پہنچو تو نظر دیواروں پہ پہنچنے سے پہلے قرآن پہ پہنچے. قرآن ایسی جگہ رکھو کہ نمایاں طور پر نظر آئے، لگے کہ صاحب یہ موہن سین کا گھر نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ کا گھر ہے. انداز یہ ہونا چاہیے، انداز یہ. ہم لفظ کے نہیں، ہم آوارہ نہیں، ہم یوں ہی چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں کہ آوارہ بن کر زندگی گزاریں. نا نا نا، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں. اس لیے غلط فہمیوں سے نکلو، گھر کے اندر قرآن رکھو، قرآن اور ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھو. اب آئیے پھر میں آپ کو وہی لے جا رہا ہوں. قرآن کا انداز دیکھیں. قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ سے کہو اے اللہ جیسے تو نے میرے ماں باپ کو میرے بچپن میں، کیونکہ قرآن یاد دلا رہا ہے اشارے اشارے میں اپنے بچپن کو یاد کر. آج تو کہتا ہے میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میرا مکان، میرا کاروبار. وہ جوانوں نعرے پہ نعرے لگاتے ہو، ہاں ایک طرف کہتے ہو تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. بے تاج الشریعہ کا دامن پہلے تھام تو لو، کردار اپناؤ تو صحیح، کریکٹر اپناؤ تو صحیح. ایک طرف کہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور دوسری طرف جلسوں سے نکلنے کے بعد تمہارا تیور، تمہارا کریکٹر اور کردار یہ ہے کہ کوئی ماں کا دل دکھا کے بیٹھا ہے، کوئی ماں پر ظلم کر کے بیٹھا ہے، کوئی ماں کو گالی دے کے بیٹھا ہے، کوئی باپ کا دل توڑ کے بیٹھا ہے. حال یہ ہے، ایک طرف نعرے ہیں اور دوسری طرف طریقہ کار یہ ہے کہ ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہا ہے. عالم یہ ہے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، اور پھر گالیاں دھکا
دینا پھر یہ کہنا کہ نہیں 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 تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تم تو جوئے کھیلتے تھے، تم تو تاش کھیلتے تھے، تم تو آوارہ تھے، یہ مکان میرا، یہ جائیداد میری، یہ کاروبار میرا، یہ بنگلہ میرا، یہ کوٹھی میری، یہ گاڑی میری۔ مگر یاد رکھو یہ مولوی کی زبان نہیں، قرآن اشارے اشارے میں بتا رہا ہے، وہ ظالم ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا، ماں باپ کو دھکے دینے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، ذرا ذرا ہوش کے ناخن لے۔ آج کہتا ہے میرا مکان، میری دکان، میرا کاروبار، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا بنگلہ، میری کوٹھی۔ ارے یاد کر، اپنے بچپن کو یاد کر، اپنے بچپن کو یاد کر، جب تجھے شعور نہیں تھا، جب تجھے تمیز نہیں تھی، تجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تو روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے دل کے ٹکڑے کو بھوک لگی ہے، میرے دل کے ٹکڑے کو بھوک لگی ہے، دل کے ٹکڑے کو بھوک لگی ہے۔ ماں سمجھ جاتی تھی آج تو کہتا ہے میرا مکان، نکل نکل۔ ذرا ہوش کے ناخن لے، قرآن یاد دلا رہا ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے۔ یاد کر اپنے بچپن کو، بچپن کو یاد کر، جب تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ بخار کیا چیز ہے، پیٹ کا درد کیسا ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا تھا، تیرے منہ میں بولی نہیں تھی، تو بول نہیں سکتا تھا، سمجھا نہیں سکتا تھا، صرف آنسو بہاتا تھا۔ ماں سمجھ گئی کہ میرے دل کے ٹکڑے کے پیٹ میں درد ہے، باپ سمجھ گیا کہ اسے بخار لگ گیا ہے۔ یاد کر، قرآن یاد دلا رہا، یاد کر اپنے بچپن کو، یاد کر اپنے بچپن کو، یاد کر کہ جب تیرا باپ مزدوری کے لیے گیا تھا، تیری ماں حیادار تھی، تیرے باپ کے جانے کے بعد، تیرے باپ کے جانے کے بعد تجھے بخار لگ گیا، بیچاری ماں گود میں اٹھاتی ہیں، گھر کی چوکھٹ پہ آتی ہیں، دائیں بائیں جھانکتی ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاؤں، مگر تیری ماں غیرت مند تھی، حیادار تھی، آج کی بے حیا عورتوں کی طرح تیری ماں نہیں تھی۔ آج اگر میری بہنیں سن رہی ہیں تو بھی توجہ سے سنیں، اور آپ بھی ایک پیغام لو خاص طور سے، یہ نوجوان کم نہیں بگڑے ہیں، اور اتنے بگڑ گئے کہ سڑکوں پہ جس سے نظر ٹکرا گئی بس وہی بھاگ گئی، اسے ہی دل دے بیٹھا۔ ابھی تیرا دل اتنا سستا ہے کہ کسی بھی دے بیٹھے گا، یہ دل اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو ایسوں کو دل دے دے، بلکہ اللہ نے یہ دل تو اس لیے دیا تھا کہ یہ دل دینا ہی ہے تو مصطفیٰ کو دے، یہ دل تو اس لیے تھا، یہ دل تو اس لیے تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس سے نظر ٹکرا گئی اسی سے نا میرے بھائی، ہر کسی حرکتوں سے باز آؤ، اور یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو، ایک پیغام لو اور یہ سوچ لو کہ میں اگر وہ خاص طور سے وہ جو لڑکے کنوارے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، اچھا حضرت ہی کے لیے نعرے لگ رہے تو سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ رکھیے، بات سنیے توجہ سے۔ ہاں، آب آیت تیمم برخاست، حضرت کی آمد ہو چکی ہے، حضرت مولانا افسار صاحب آ چکے ہیں الحمدللہ، ان کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے، جو ایک پیغام، خاص پیغام، اگر جوان سن رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے میری گزارش ہے، عہد کر لو کہ ایسی دلہن گھر میں آئے جو 5 وقت کی نمازی ہو، بہترین قرآن پڑھنے والی ہو، حیادار ہو، حیادار، بے حیا نہیں، حیادار ہو، حیادار۔ اس لیے یہ عہد کر لو حیادار ہی سے، قرآن پڑھنے والیوں سے ہی، نماز پڑھنے والیوں سے، اگر ہو سکے تو تہجد گزار ہو، اشراق پڑھنے والی ہو۔ یاد رکھو جب ایسی مائیں ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے والا بچہ کرکٹر نہیں ہوگا، لفنگا نہیں ہوگا، ناچنے والا نہیں ہوگا، ڈانس کرنے والا نہیں ہوگا، گالیاں دینے والا نہیں ہوگا، باپ
کی تجوری کاٹنے والا نہیں ہوگا، جیب کاٹنے والا نہیں ہوگا، پڑوسی کو لوٹنے والا نہیں ہوگا، پڑوسیوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو مصطفیٰ کا پکا وفادار غلام ہو۔ اس لیے یہ عہد کرو کہ نمازی ہو۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں پڑھاؤ، عصری تعلیم بھی دو، وہ بھی ضروری ہے، مگر کوشش کرو عصری تعلیم دینے سے پہلے ان بچیوں کو آپ قاری عثمان کے مدرسے میں بھیجو، یا جہاں بھی بچیوں کے پڑھنے کا انتظام ہے وہاں بھیجیں، جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں بھیجیں، بچیوں کو تعلیم دیں۔ یاد رکھیے یہ جو ارتداد کا باپ کھلا پڑا ہے، یہ دروازہ، آج جو مرتدہ ہو رہی ہیں ہماری بچیاں، ہم رو رہے ہیں جلسوں میں، ابے رونے سے تھوڑے کام چلے گا میرے بھائی، رونے کا وقت نہیں ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، آؤ فغا کرنے کا وقت نہیں ہے، میدان عمل میں قدم بڑھانے کا وقت ہے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو، دین کی تعلیم دو۔ جب ان کے دل میں خوف خدا ہوگا، جب بچیاں سمجھ جائیں گی کہ خوف خدا کیا چیز ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ بھاگیں گی نہیں بلکہ وہ زینب کی کنیز نظر آئیں گی، فاطمہ کی کنیز۔ پھر میں وہیں لے جا رہا ہوں، اللہ سکھا رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر تو مہربان ہو جا، جیسے میرے ماں باپ میرے بچپن کو قرآن نے یاد دلایا، اس لیے بچپن کو یاد دلا رہا ہے۔ آج جوانوں جس مقام پہ بھی آپ ہو، میں جہاں ہوں، یہ حضرات جہاں ہیں، جو جہاں ہیں جس منصب پہ ہے، یاد رکھیے اس منصب تک آنے کے لیے اس پہ اگر خاص کسی کی دین ہے اور احسان ہے تو خاص احسان ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں ان کے احسانوں کو بھولنے نہیں دیا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی توقیر کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ یار ادب کا طریقہ یہ ہے، گھر میں اگر آپ بیٹھے ہو، باپ آ گئے تو آپ فوراً کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ صوفے پہ چوڑے ہو کے آپ بیٹھ گئے، ماں آ گئی فوراً کھڑے ہو جاؤ، ماں کی تعظیم کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ماں باپ کی تعظیم کرو گے تو زمانے میں عزتیں ملیں گی، اور اگر ماں باپ کو رسوا کرو گے، بس آخری جملہ سن لو، میں اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک اللہ تمہیں موت نہیں دے گا جو بھی رسوا کرے گا ماں باپ کو، جب تک اللہ زمانے والوں کے سامنے اس کو رسوا نہ کر دے۔ اس لیے جلسے میں آئے ہو، خاص پیغام لے کے جاؤ، اگر ماں باپ کے دل توڑے بیٹھے ہو، عہد کر لو، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، سیدھے ماں باپ کی خدمت میں پہنچو، گر جاؤ ان کے قدموں پہ، ماں باپ کے قدموں پہ گرو گے، ماں باپ تمہیں دھتکاریں گے نہیں، لات نہیں ماریں گے، بلکہ ماں باپ کے کلیجے میں جو اللہ نے درد رکھا ہے، جو محبت رکھی ہے، جو پیار رکھا ہے، ماں باپ ہی ہیں، اٹھا کر سینے سے لگائیں گے اور پیار کے لہجے میں آپ سے فرمائیں گے آپ کے ماں باپ کہ بیٹا میں ناراض نہیں ہوں، میں تو خوش ہوں۔ ادھر ماں باپ کہیں گے میں خوش ہوں، ادھر اللہ تعالیٰ تمہاری صدا سے تم سے خوش ہو جائے گا۔ انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں۔ جب جاؤ گے اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، ایک مقبول عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔